محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو گرد و پیش میں کیا کیا حیرت انگیز معجزات ہوئے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کعبہ کی دیوار سے آنے والی آواز نے کیا کہا؟ کعبہ میں زلزلہ کیوں آیا اور کتنے دن رہا؟ آپ کی پیدائش پر کس بادشاہ کے محل کے 14 ستون گر پڑے؟ فارس کے چشموں کا پانی کیوں سوکھ گیا؟ شیطان اپنی پوری زندگی میں کتنی بار اور کیوں چیخا؟ شیطان نے جب ستاروں کو گرتے دیکھا تو اپنے لشکر سے کیا کہا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، وہب بن منبع کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ کی شکم اطہر میں آئے تب بھی تمام بت گرے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدہ کسی حالت میں زمین پر اوندے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیواروں میں سے ایک آنے والی آواز سنی، خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک اس خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا اور لرزش میں رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ان سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی مبارک پیدائش پر دنیا کی عظیم مملکت فارس ایران کے بادشاہ کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اس کے ملک میں جو آگ کے الاؤ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یک لخت فوراً بجھ گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابلیس بڑے علم و غم کے ساتھ رویا اور دھاڑا۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا، اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب شیطانوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آ کر ابلیس سے ماجرا ذکر کیا تو ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر مٹی کو سونگتا رہا حتیٰ کہ اس نے تہامہ یعنی مکہ سرزمین کی مٹی سونگھی تو فوراً پوچھا، یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہاں گیا تہامہ کی؟ تو بولا، یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پادریوں اور راہبوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر تھی۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت 7-8 سال کا لڑکا تھا اور ہوش و حواس سے تھا۔ میں نے اس زمانے میں یثرب میں ایک صبح کو کسی یہودی کو دیکھا کہ وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چیخ چیخ کر یہودیوں کو پکار رہا ہے، جس سے یہودی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات آ گئے ہیں، کیونکہ بعض قدیم کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات اس ستارے کا طلوع بطور علامت کے درج تھا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر پورے عالم میں چہل پہل اور روشنی ہو گئی تھی، اور حضرت آمنہ نے بھی بہت سی باتیں ملاحظہ کی تھی، اور جب جناب عبد المطلب ان کے پاس آئے تو آمنہ نے ساری خبریں ان کو دی جن کو اختصار کے پیش نظر ترک کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے جا کر کعبہ مقدس گئے اور اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر بجا لائے اور واپس آ کر مقدس گود کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت آمنہ دودھ پلانے کی خدمت کے متعلق غور و فکر فرمانے لگی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔